سر آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی درینہ روابط ہیں. 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ پر کوئی دباؤ ڈالا گیا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں بھی ڈالا گیا چلیں، لیکن یہ ضرور ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ آپ ضرور دباؤ ڈال رہے ہیں لوگوں کو کانٹیکٹ کر کے کہ مجھے جوائن کر لو، وگرنہ کیسز بند نہیں ہوں گے، مزید کھل جائیں گے، اور کرو گے تو معاف ہو جائیں گے. نہ کوئی ایسے دباؤ نہیں ہے. سب کو میں نے بٹھایا، ایک سے میں گھنٹے بعد کی سب کو 3 سوال کیے. ایک راستہ ہے کہ ہم فوج سے لڑیں، دوسرا راستہ ہے ہم سیاست چھوڑ دیں، تیسرا راستہ ہے کہ ہم مل کر اپنے لیے راستہ نکالیں. سب میرے ساتھ تیسرے پوائنٹ پر متفق ہو گئے. اچھا، اب شام سے خبریں آ رہی ہیں اور آپ نے ہمارے انٹرویو میں بھی کہا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے 2-4 مرتبہ الیکشنز کے مواقع ضائع کر دیے. سر بتائیے گا کون سے موقع ضائع کیے ہیں، کب؟ دیکھیں، ایک موقع حکومت ٹوٹنے سے پہلے تھا. ٹھیک. وہ مسئلہ علیم خان کا تھا کہ اگر وہ چینج ہو جاتا تو ہماری حکومت نہیں جاتی. پھر دھرنا ڈیلے کی بات ہوئی، جس کو یہ 4-5 دن ڈیلے کر دیں اور ہمیں وہ اعلان کر دیں گے اور ڈیزالو ہو گئے. اس نے نہیں مانا. پھر اس کے بعد ہماری میٹنگ ہوئی گورنمنٹ کے لوگوں سے. انہوں نے سب نے کہا کہ بھائی یہ دھرنا پیچھے کریں اور آج ہی ہم آپ سے فیصلہ کر دیں. وہ بھی انکاری ہو گیا. پھر آپ کو پتہ ہے ابھی جو کورٹ بھی انوالو تھا، یہ کہ جولائی میں الیکشن کے لیے سب تیار ہو گئے تھے، وہ نہیں ماننا. تو یہ سوچ کی بات ہے کہ آخر کیوں ایک طرف تو الیکشن کی بات کرتے ہیں، ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جو موقع آئے وہ کیوں ضائع ہوئے؟ تو یہ کوشچن میں نے عوام پاکستانیوں کو چھوڑ دیا کہ آپ خود سوچیں کہ اگر ہم جمہوریت چاہتے ہیں، الیکشن چاہتے ہیں، پھر انکار کرتے ہیں، اس کا مطلب ہمارا ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہی تھا کہ ملک میں افراتفری ہو، ملک میں گندگی ہو، یہ حکومت ناکامیاب ہو جائے اور اسی وجہ سے انتشار پھیل جائے اور اس کو ایک موقع مل جائے کہ میں اوپر سے عوام کی طاقت سے آ جاؤں، جو اتنا آسان نہیں ہے. دوسرا سوال یہ کہ یہ جو نعرہ لگاتے تھے کہ ہمیں آزادی چاہیے، تو آزادی کس سے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ امریکہ کی بات کر رہا ہے، اوروں کی بات کر رہا ہے، لیکن بیچ میں پتہ چلا جب 9 مئی کا حادثہ ہوا تو پتہ چلا یہ بات ہے، یہ تو ادھر اٹیک اور آزادی کی بات کرتے ہیں. تو اس پہ مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ ہمیں کچھ بتایا بھی نہیں، اس کو سارا سیکرٹ رکھا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ بادر کرتی ہے اور سب پاکستانیوں کو بادر کرے گی. اور پھر یہ جو نعرہ ہے کہ نیا پاکستان بنے گا، یہ خواب ہی رہے گا. میں نے وہ سارا کچھ دیکھ لیا، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی اکانومی کے بارے میں کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی 3.5 سال میں نے نہیں دیکھا کچھ ایسا کچھ جو ہم نے کے پی میں کیا. میں بار بار کہتا رہا کہ یار یہ پنجاب میں کر دیں، ریفارم کر دیں، پولیس ٹھیک کر دیں، ایجوکیشن، ہیلتھ. انٹرسٹ ہی کسی کا نہیں. مگر خٹک صاحب، آپ قریبی لوگوں میں سے تھے تو آپ نے یقیناً کسی مرحلے پہ تو ایٹ لیسٹ ایڈوائز کیا ہوگا نا کہ فوج سے ٹکر نہ لیں. میں نے تو بار بار کہا ہے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں الیکشن میں جانا ہے، الیکشن کے لیے راستہ ڈھونڈیں، الیکشن کریں، پھر حکومت میں آئیں، جو فیصلے کرنے کریں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ ہم بس ایک ہی لائن پہ لگے رہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. پاکستانیوں کو ماشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. سر 28 مئی کو آپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمیں اس ملک میں جو سیاسی بے چینی ہے، معاشی بدحالی ہے، بے روزگاری ہے اور تمام تر سیاسی ابتری سے نجات کے لیے ہمیں گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ بیٹھ جانا چاہیے اور اس لیے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. سو 28 مئی تک تو یو ور ویری مچ نیگوشیٹنگ آن دیئر بہاف اینڈ بلیونگ ان دیم. مگر جب آخر تک آپ کی واقعی نشست ہوئی پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ، آخر تک جب بات پہنچ گئی تو غالباً شاہ محمود قریشی صاحب باہر گئے، خان صاحب سے بات کی فون کے اوپر. کیا مسئلہ یہی تھا کہ پی ڈی ایم اکتوبر میں الیکشن چاہ رہی تھی اور آپ کی جماعت جولائی اگست میں چاہ رہی تھی؟ دیکھیں، میں نے آپ کا بات تو 3-4 دفعہ پکی ہو چکی کہ ہمارے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، میں اور شاہ محمود تھے، اس کے بعد یہ میٹنگ ہوئی، اس کے بعد بہت سارے چانسز آئے، لیکن ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی. ہمارے سے جو گورنمنٹ کے لوگ تھے وہ بھی ہماری حیثیت کو سمجھتے کہ بھائی تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں. تو مسئلہ یہ کہ یہ اس ملک میں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کس طرح جھوٹ پہ جھوٹ بول کے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا. تو کہتے کیا تھے تحریک انصاف کے چیئرمین جب کہتے تھے بھائی نہیں چاہیے یہ ڈیٹ یا نہیں کرنا الیکشن؟ کیا کہہ کے انکار کرتے تھے؟ میرا تو یہی سوال ہے ان سے بھی سب سے کہ آخر کیوں نہیں مانتے؟
کیونکہ ایجنڈا اس کا میرے خیال میں کچھ اور تھا جو ہمیں نہیں بتایا. یہ سارا ایجنڈا سیکرٹ رکھا جو بھی تھا وہ 9 مئی کے نکل آیا. یہ ایجنڈا یہ تھا. ملک کے لیے تو ایجنڈا نہیں ہے، انتشار کر لینا تو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم تو لڑائیوں کے عادی نہیں ہیں. ہم تو خدمت کے لیے آتے ہیں، لوگوں کے کام کرنے آتے ہیں کہ ترقی کرے، لوگوں کو آسانی ملے، مہنگائی ختم ہو، ملک میں انتشار نہ ہو، امن ہو. امن ہوگا تو یہ ملک آگے چلے گا. تو وہ جو میں نے دیکھا مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہے، اور میں اپنے پاکستانیوں کو کہتا ہوں آپ کو جب سمجھ آئے گی وہ گزر چکا ہوں. اللہ خیر کرے سر، مگر آپ پھر بھی نہیں مجھے بتا رہے، آپ لوگ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، جب آپ کو کوئی دلیل نہیں دی جاتی تھی کچھ تو کہا جاتا ہوگا، کہتے کیا تھے خان صاحب؟ وہ یہی کہتے تھے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر 4 دن کا ایکسٹینشن مانگتے تھے، میں نے کہا اس میں کیا جھوٹ ہے، یہ 4 دن گزر جائیں گے، اس میں جھوٹ کیا ہے. تو مطلب دیکھیے جب ایک کسی نے بات ہی نہیں مانی تو اس کے کچھ اور ہماری سوچ اور اس کی سوچ میں فرق تھا. ہم تو سمجھتے کہ آج فیصلہ ہو جائے گا، واپس جاتے تھے فیصلہ بدل جاتا تھا. تو مطلب یہ عمران خان کی ذات کی میں بات نہیں کرتا، یہ پالیسی غلط ہے. کیونکہ یہ ہم انتشار کے یہ ملک حالات کیا ہے، اس میں ہم انتشار کرائیں گے تو پھر اس پارٹی کا مقصد کیا ہے.